ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ رخ خان ہے کولکاتہ سے، اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو قرض دیا ہے۔ اب سامنے والے کی جو سچویشن ہے نا، قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ، تو ایسی صورت میں یہ قرض معاف کرنا چاہتے ہیں تو قرض خود یہ اپنے دل میں معاف کر لیں، یا اس کو بتانا بھی پڑے گا کہ ہم نے آپ کا قرض معاف کر دیا۔ اصل میں اس میں شریعت کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنے دل میں معاف کر دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دل میں معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے طرف سے معاف کر دیں کہ آپ کو اس کا قرض آپ نے معاف کیا، تو انشاءاللہ تعالی مطالبہ اس سے میدان محشر میں نہیں ہوگا اگر آپ نے معاف کر دیا تو۔ یہ تو آپ کا جواب ہے۔ میرا مشورہ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کسی کو قرض دے رکھا ہے کہ جو دینے کی حالت میں نہیں ہے اور آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اس کو بتایا نہ جائے۔ ویسے بتانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ بتایا نہ جائے کہ ہم نے آپ کے قرض کو معاف کر دیا۔ اس میں آپ کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بالفرض آپ نے معاف تو کر ہی دیا ہے، اور آپ نے ذہن یعنی دل میں نیت بھی کر لی کہ اگر اس بندے کو کچھ ہوتا ہے یعنی انتقال کرتا ہے، یہ قرض نہیں دے پایا تو میں اس سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ نیت تو کر رکھی ہے، لیکن اس کو نہ بتانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا، کیونکہ ایسا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ قرض لے کر کسی کا ڈوب گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو کل کو وہ نہیں ابھرے گا۔ تو اگر کل اس کے پاس پیسہ آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو واپس لوٹا دے، اور تو اگر وہ آپ کو واپس لوٹا دے گا تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس واپس پیسہ آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض وہ نہیں لوٹا پایا، انتقال کر گیا، تو کیونکہ آپ نے پہلے ہی دل میں سوچ رکھا ہے کہ بھئی اگر ایسا ہوا یعنی یہ انتقال کر گیا تو میں اس سے پیسہ معاف کر دوں گا، تو اس وقت آپ اعلانیہ معاف کر دیں سب کے سامنے کہ بھئی اس کو میرا قرض تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا، تو اس میں یہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر بالفرض آپ نے اس کو بتا کر معاف کر دیا، یعنی سامنے والے کو انفارمیشن دے دی کہ ہم نے آپ کا قرض معاف کر دیا، تو اگر کل کو اس کے پاس پیسہ آ بھی گیا تو وہ جان کر بھی آپ کو نہیں دے گا، وہ یہ سوچے گا کہ آپ نے تو معاف کر ہی دیا، میں دوں کیوں۔ تو اس لیے اس میں آپ کا بعد میں یعنی جو بھلا ہونے والا ہوگا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کی مالی حالت کل کو سدھر گئی تو بھی وہ آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے منہ پر یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کا قرض معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، البتہ اتنا آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کے قرض کی وجہ سے سامنے والا فکر مند نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قرض ڈوبا یا اس کا کاروبار ڈوب گیا، قرض کی بھی اسے فکر ہے، اس کے گھر میں کوئی شادی کا مسئلہ ہے، بیٹی کا یا کچھ بھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے قرضے کی وجہ سے فکر مند ہو۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں معاف کروں گا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا دل کا، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جا کے بتا دیں کہ آپ قرضے کی ٹینشن نہ لیں، قرضے کی فکر نہ کریں، جب بھی آپ کے پاس ہو آپ مجھے تب دے دیں، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ سامنے والا مسلمان آپ کی قرض کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، وہ بے فکر ہوگا، آپ اس کو رعایت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ثواب پائیں گے۔ تو اس طرح آپ ایک مسلمان کی بے چینی بھی دور کر دیں گے کہ میری طرف سے قرضے میں آپ بے فکر رہیں، آپ جو معاملات ہیں گھر کے اس کو نپٹا لیں، قرضے کی ٹینشن نہ لیں، جب بھی ہو تب دے دینا، چاہے کتنا بھی وقت لگے، میری طرف سے کوئی اس میں سختی نہیں ہے، آپ اس سے بے فکر رہیں۔ تو آپ اس کو یہ حوصلہ دے دیں تو وہ اطمینان پا جائے گا۔ اب بالفرض اس کے پاس ہو گیا اور اس نے دے دیا تو آپ کا کام بن جائے گا، اور نہیں ہو پایا اسی طرح وفات کر گیا تو آپ نے پہلے ہی عہد کر رکھا ہے کہ چلے میں مطلب آسانی کر دوں گا، تو اس میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ معاف کرنے کی آپ کی اگر نیت ہے یا نہیں لینے کی نیت ہے تو اس کو نہ بتائیں، خالی دل میں یہ عہد کر لیں کہ یہ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو میں معاف کر دوں گا، اس طرح آپ دل میں نیت کر لیں، بس اس کو نہ بتائیں، ورنہ پھر وہ ہونے کے بعد بھی نہیں دے گا۔ اگر آپ نے بتا دیا کہ نا میں نے معاف کر دیا تو پھر وہ ہونے کے بعد بھی نہیں دے گا۔ باقی اس کو اتنا دلاسا ضرور دے دیں کہ وہ آپ کی قرض کی وجہ سے کوئی بیچارہ پریشان نہ ہو، آپ اس کو اتنا کہہ دیں۔ اگر قرض بھاری ہے تو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا اکثر
کسی نے کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھ روپیہ لیا یا کسی شادی وغیرہ کے لیے، وہ اچانک کوئی حادثہ ہوا، چوری ہو گیا، کھو گیا، یا کاروبار ڈوب گیا، نقصان ہو گیا، یا بزنس میں پارٹنرشپ تھی اور وہ لے کے بھاگ گیا، 10 مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اس سے سامنے والا فکر مند رہے گا کہ آپ کے پیسے کیسے لوٹائیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دلاسا دے دے تاکہ وہ بے فکر رہے، پریشان نہ رہے، اور اگر ہو جائے گا انتظام تو انشاءاللہ وہ آپ کو لوٹا دے گا. تو اس طرح آپ کر لیں. تو اس کو خبر نہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا، خالی دل میں عہد کر لیں. فائدے میں نے آپ کو اس میں بتا دیے، پیسہ اگر آپ کے پاس واپس آئے گا تو آپ کا کام بن جائے گا. لیکن کہہ دینے سے پھر وہ دے گا نہیں، یہ تو کنفرم ہے. تو ہوتا بھی ہوگا نا کل کو وہ غنی بھی ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو وہ تب بھی نہیں دے گا، وہ سوچے گا آپ نے تو معاف کر ہی دیا، کیوں دوں. تو بہتر یہ اس کو نہ بتایا جائے، دل میں ہلکی نیت یہ کر لیں گے چلیں ٹھیک ہے میں ہلکا ہاتھ رکھوں گا، اگر نہیں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ اپنی صورت کر سکتے ہیں قرض داروں کے ساتھ. اس طرح یعنی جو ہیں اس چیز پہ قادر مسلمان، ان کو قرض داروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جن کی نیت یہ ہے کہ چلے کم قرضہ ہے، اگر وہ دے بھی نہیں بھی دیں گے تو چلے گا. تو وہ اس طریقے سے معاملہ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری بات ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی. پتھر میں حسن لالے پرن